آمد کے دوسرے ہفتے کی جمعرات۔ میں اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ کار ہوں۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 41 باب 13 سے 20 آیت۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تجھے دہنے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہوں، خوف نہ کر، کیونکہ میں تیری مدد کروں گا۔ اے کرم یعقوب، اے گن اسرائیل، خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا فدیہ کار یعنی اسرائیل کا قدوس ہوں۔ دیکھ، میں نے تجھے گاہنے کا ایک نیا تیز دانتوں والا اوزار بنایا، پس تو پہاڑ کو گاہے گا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو انہیں پھٹکے گا اور ہوا انہیں اڑا لے جائے گی، اور بگولا انہیں پرگندہ کرے گا، اور تو خداوند میں شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ غریب اور مسکین پانی ڈھونڈتے ہیں پر پانی ہے نہیں، ان کی زبانیں پیاس سے سوکھ گئیں۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا انہیں ترک نہ کروں گا۔ میں ننگی پہاڑیوں پر دریا اور وادیوں کے درمیان چشمے کھولوں گا، بیابان کو پانی کے تالاب اور خشک زمین کو پانی کے منبع بناؤں گا۔ میں بیابان میں دیودار اور سنت اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، اور صحرا میں سب سرو اور سندیاں اور شربین اگاؤں گا، تاکہ وہ دیکھیں اور جانیں اور سوچیں اور سب کے سب سمجھیں کہ یہ خداوند کے ہاتھ کا کام ہے، اسرائیل کے قدوس کا انتظام ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑائی کرنا سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ اے خداوند، میں تیرے لیے ایک نیا گیت گاؤں گا، میں 10 تاروں کی سارنگی کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ ہمارے انبار خانے بھرے رہیں اور ان میں ہر قسم کا ذخیرہ پایا جائے۔ ہماری ہزاروں ہزار پھلدار بھیڑ بکریاں ہمارے کھیتوں میں لاکھوں لاکھ بن جائیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، آ اپنی سلامتی بخش کہ ہم خلوص دل سے تیری حضوری میں شادمان ہوں۔ یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یوحنا اصطباغی کے دنوں سے اس وقت تک آسمان کی بادشاہی پر زور کیا جا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ تمام صحائف انبیاء اور تورات نے یوحنا تک یہ نبوت کی۔ اور اگر تم قبول کرنا چاہو تو وہ الیاس جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔
انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خوف نہ کر، خداوند تمہارا فدیہ کار ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آمد کا مقدس موسم ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو دل کو مضبوط کرتی ہے۔ خدا اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج کا جماعتی جواب ہمیں یقین کے ساتھ اعلان کرواتا ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس خدا کی پہچان ہے جو نجات دینے آ رہا ہے۔ نعرہ حمد میں ہم دعا کرتے ہیں، اے خداوند اپنی سلامتی بخش کہ ہم خلوص دل سے تیری حضوری میں شادمان ہوں۔ یہی آمد کا دل ہے، خدا کا آنا اور انسان کا خوشی سے اس کے سامنے آنا۔ اشعیا، خدا ہمارا فدیہ کار۔ اشعیا نبی کے ذریعے خدا اپنی امت سے خود بات کرتا ہے۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرے دہنے ہاتھ کو پکڑنے والا، میں تجھ سے کہتا ہوں خوف نہ کر۔ اشعیا 41 باب 13 آیت۔ یہ وعدہ خوف کے عالم میں دیا گیا تھا، لیکن یہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ خدا آگے کہتا ہے، میں اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ کار ہوں۔ یہ لفظ فدیہ کار ہمیں سیدھا نئے عہد نامے کی طرف لے جاتا ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے، مسیح یسوع نے ہمیں قانون کی لعنت سے مول لے کر آزاد کیا۔ غلاطیوں 3 باب 13 آیت۔ اور پطرس رسول کہتا ہے، تم چاندی یا سونے سے نہیں بلکہ مسیح کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہو۔ پہلا پطرس 1 باب 18 سے 19 آیت۔ اشعیا کا خدا وہی خدا ہے جو یسوع میں ہمیں نجات دیتا ہے۔ خدا کا ہاتھ خوف سے آزادی۔ خدا کہتا ہے، میں تیرا داہنا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ یہ محض استارہ نہیں، یہ قربت کی تصویر ہے۔ یسوع فرماتا ہے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ یوحنا 14 باب 18 آیت۔ اور پھر میرے ہاتھ سے کوئی انہیں چھین نہیں سکتا۔ یوحنا 10 باب 28 آیت۔ آمد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمارے خوف میں ہمارے قریب ہوتا ہے۔ زبور، شکر گزاری اور فراوانی۔ زبور نویس خدا کی تعریف کرتا ہے کیونکہ خدا زمین کو برکت دیتا ہے، لوگوں کو خوشحالی بخشتا ہے۔ جماعتی جواب اعلان کرتا ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ یہی الفاظ مقدسہ مریم دہراتی ہے، اس کی رحمت نسل در نسل ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ لوکا 1 باب 50 آیت۔ یسوع خود فرماتا ہے، تمہارے باپ کو معلوم ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ متی 6 باب 8 آیت۔ نعرہ حمد، سلامتی کی دعا۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے خداوند اپنی سلامتی بخش۔ یہ سلامتی دنیا جیسی نہیں۔ یسوع فرماتا ہے، میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں، دنیا کی طرح نہیں۔ یوحنا 14 باب 27 آیت۔ پولس کہتا ہے، خدا کی سلامتی تمہارے دلوں اور خیالوں کی نگہبانی کرے گی۔ فلپیوں 4 باب 7 آیت۔ انجیل یوحنا استباغی۔ یسوع ایک حیران کن بیان دیتا ہے، یوحنا استباغی سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ متی 11 باب 11 آیت۔ یوحنا کی عظمت اس کے معجزوں میں نہیں بلکہ اس کے مشن میں ہے۔ یوحنا آخری نبی ہے، مسیح کا پیش رو ہے، روشنی کی گواہی دیتا ہے۔ یوحنا خود کہتا ہے، وہ بڑھتا جائے اور میں گھٹتا جاؤں۔ یوحنا 3 باب 30 آیت۔ یسوع فرماتا ہے، اگر تم قبول کرو تو یہی الیاس ہے جو آنے والا تھا۔ متی 11 باب 14 آیت۔ آج کا پیغام۔ آج خدا کا کلام ہمیں ایک ایسی تسلی دیتا ہے
جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ یہ تسلی ایک سادہ مگر طاقتور وعدے سے شروع ہوتی ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں خوف روزمرہ کا ساتھی بن چکا ہے، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی تنہائی کا خوف، اور کبھی یہ خوف کہ شاید ہم خدا کے لیے کافی اچھے نہیں رہے۔ لیکن آج خدا عیسیٰ نبی کے ذریعے خود ہمیں پکارتا ہے اور کہتا ہے، میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرے دہنے ہاتھ کو پکڑنے والا۔ یہ تصویر نہایت محبت بھری ہے۔ یہ اس خدا کی تصویر ہے جو دور بیٹھ کر حکم نہیں دیتا بلکہ قریب آ کر ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ خود ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ آج خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف خالق نہیں بلکہ فدیہ کار بھی ہے۔ فدیہ کار وہ ہوتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے، جو نقصان اٹھاتا ہے، جو کسی کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ہم اس حقیقت کو یسوع مسیح میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ ہمارے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا اعلان کرتی ہے کہ ہم قیمت دے کر خریدے گئے ہیں، محبت کی قیمت، قربانی کی قیمت۔ آج کا زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ خدا غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے، اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خدا ہم سے تھک گیا ہے اور ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی رحمت ہماری ناکامیوں سے کہیں بڑی ہے۔ وہ ہمیں گنتا نہیں، وہ ہمیں رد نہیں کرتا، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا۔ نعرہ حمد میں ہم دعا کرتے ہیں، اے خداوند آ اپنی سلامتی بخش۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ سلامتی حالات کے بدلنے کا نام نہیں بلکہ خدا کی حضوری کا نام ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تب بھی امن ہوتا ہے، جب طوفان تھمتا نہیں۔ آج کی انجیل میں یسوع ہمیں یوحنا اصطباغی کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یوحنا عظیم اس لیے نہیں تھا کہ وہ مشہور تھا یا طاقتور تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا تھا۔ یوحنا کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے بلکہ مسیح کی طرف لے جائے۔ وہ خود پیچھے ہٹ گیا تاکہ مسیح آگے بڑھ سکے۔ یہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ اصل عظمت خود کو بلند کرنے میں نہیں بلکہ خدا کے منصوبے کے لیے خود کو خالی کرنے میں ہے۔ آمد کا موسم ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خوف خدا کے ہاتھ میں دیں، ہم اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھیں اور ہم اپنی زندگی میں مسیح کے لیے جگہ بنائیں۔ آج خدا ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کتنے مضبوط ہو، بلکہ وہ پوچھتا ہے کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ اگر آج آپ خوف میں ہیں تو خدا کہتا ہے میں تمہارا فدیہ کار ہوں۔ اگر آج آپ خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں۔ اگر آج آپ راستہ بھول چکے ہیں تو خدا کہتا ہے میں خود تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ آمد ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جو خدا آ رہا ہے وہ ہمیں ڈرانے نہیں بلکہ بچانے، اٹھانے اور اپنی سلامتی میں قائم رکھنے آ رہا ہے۔ عملی دعوت۔ آج خود سے سوال کریں، میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ میں کس بوجھ کو اکیلے اٹھا رہا ہوں؟ یسوع فرماتا ہے خوف نہ کر، ایمان رکھ۔ مرکز 5:36 آیت۔ آمد ہمیں سکھاتا ہے انتظار خوف کے ساتھ نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اے فدیہ دینے والے خدا،
ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رکھ۔ اے روح القدس، ہمیں خوف سے آزاد کر، ہمیں سلامتی دے اور ہمیں یوحنا اصطباغی کی طرح وفادار گواہ بنا۔ آمد کے اس مقدس موسم میں ہمیں امید میں مضبوط رکھ، ایمان میں قائم رکھ اور محبت میں بڑھا۔ یہ دعا ہم یسوع مسیح کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔